بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وهدى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العلي العظيم. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے جن کے دلوں پر کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کو پسند کر لیا اور قرآن سے ہدایت نہ لینے کا فیصلہ کر لیا. انہیں اس قرآن سے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں پر خود ہی تالے ڈال لیے، دلوں کو قفل لگا لیے. تو اب انہیں اس سے ہدایت ملے تو کیسے ملے جو لینا ہی نہیں چاہتے. جو لینا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ بھی زبردستی ان کو پھر نہیں دیتے. اب آگے آج کی آیات میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن یقول، ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم بھی ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر. زبان سے دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا. وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے ہیں نہیں. یعنی یہ ان کا زبانی دعویٰ ہوتا ہے، حقیقی ایمان نہیں ہے. دل سے وہ ایمان لانے والے نہیں. لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں زبان سے ایمان کا دعویٰ اور دل سے ایمان کا انکار. اب وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں وہ، یعنی اپنے خیال میں، اللہ کو اور اہل ایمان کو. جو واقعی سچے ایمان والے ہیں ان کو اور اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اپنے خیال میں یوں سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو پاگل بنا رہے ہیں.
وما يخدعون الا انفسهم، اور نہیں دھوکہ دیتے وہ اپنے سوا کسی اور کو، یا حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ وما یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے، اس بات کو وہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ دھوکہ ہمارا خود ہمارے اوپر پڑ رہا ہے، اس کا نقصان خود ہمیں ہی پہنچے گا، اللہ کو اور ایمان والوں کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ فی قلوبہم مرض، اچھا وہ اس طرح کیوں سوچتے ہیں اور زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود دل سے وہ انکاری کیوں ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ بیماری وہی ضد والی ہے، حسد والی ہے، اور یہ اپنے دلوں کو انہوں نے خود ہی قفل لگا رکھے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور ترقی دے دی۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب ضد اختیار کی اور دل سے یہ فیصلہ کیا کہ کسی صورت کسی قیمت ہم نے اس کو نہیں ماننا، تو اللہ تعالیٰ نے حق کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت سے ان کو محروم کر دیا۔ اسی کو پہلی آیت میں فرمایا تھا اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، اور یہاں پر فرمایا اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا۔ نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے تھے ایمان میں۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ زبان سے کوئی ایمان کا دعویٰ بھی کر لے لیکن دل سے وہ کافر ہے تو اس کو بھی قرآن سے فیض نہیں ہوگا، قرآن پاک سے اس کو ہدایت نہیں ملے گی، اور زبان سے ایمان کا دعویٰ اس کے کسی کام نہیں آئے گا، اور اس سے اس کو نجات نہیں ملے گی۔ اور دوسرے اس آیت مبارکہ میں یہ بھی اللہ نے واضح فرما دیا کہ پیچھے جو فرمایا کہ ایمان والے ہی ہدایت پر ہیں اور ایمان والے ہی کامیاب، فلاح ایمان والے ہی پائیں گے اور ہدایت پر یہ ایمان والے ہی ہیں۔ تو ایمان والوں سے مراد سچے ایمان والے ہیں، جو ظاہر اور باطن سے ایمان لانے والے ہیں، وہی کامیاب ہوں گے، وہی فلاح پائیں گے، وہی ہدایت پر ہیں۔ جو ایمان میں جھوٹے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں نہیں، یہ بشارتیں نہیں ہیں، وہ ہدایت پر نہیں ہیں، چاہے وہ زبان سے کلمہ پڑھتے ہوں اور نماز بھی پڑھتے ہوں، مسلمانوں جیسی شکل بھی بناتے ہوں، مسلمانوں جیسی باتیں بھی کرتے ہوں،
اگر وہ دل سے ایمان والے نہیں ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے اور وہ انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ جل جلالہ ہم سب پر رحمت فرمائے اور ہمیں ہدایت، بصیرت اور نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔